اللہ کریم نے فرمایا تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ معاف بھی کر دوں گا، ورزق کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ ایک تو فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ کے خوف سے ان میں آنسو کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا، یہ بدبختی کی علامت۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، میں کیسے کو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں وابستہ کرنا، بدبختی کی۔ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں پہ بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا، معافی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا اللہ کے نبی حوصلے والے صبر والے ہوتے ہیں، پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا بصارت۔ بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں، کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا میں آیا۔ جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اب کیا فائدہ؟ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے، پیاس لگی تو پانی مانگا، لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا، پانی منہ کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے چھم چھم آنسو بہے، دیر تک وہ آہیں لیتے رہے، سسکیاں بھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے، عرض کی امیر المومنین ہمیں بھی بتلائیے اتنے آنسو؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نا ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آ۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں، مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے سونے کا لاکڑ پہنا تھا، حضرت امام حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے تھے۔ حضور کی عادت تھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ میرے حبیب واپس آئے، حضرت فاطمہ کے دروازے پہ قدم رکھا تو گلے میں لاکڑ دیکھا، شہزادوں کے پاس کنگن دیکھے، وہیں سے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت فاطمہ ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ حضرت علی گھر آئے تو کہا فاطمہ کیا ہوا؟ علی پتہ کوئی نہیں، حضور آئے ہیں تو لوٹ گئے ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، پتہ کرو۔
जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे रसूल ही मुझसे नाराज हो गए। हज़रत अली कहते हैं मस्जिद में गया तो नबी पाक भी रो रहे थे। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फातिमा घर में रो रही है, आप यहाँ रो रहे हैं। तो मेरे हबीब ने फरमाया अली वो मोहम्मद की बेटी होके सोना पहनती है, वो मोहम्मद की बेटी होके बच्चों को चांदी पहनाती है, सोने से दिल लगा रही है। फरमाया अगर फातिमा सोना पहनेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां क्या करेंगी? जो बाप नहीं लेके दे सकेगा वो क्या करेंगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के तलबा की रोटी का तरीका सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल पाक ने हमें अपने मालदार सहाबा पर तकसीम कर दिया था। फरमाते कोई 10 को साथ ले जाता था, कोई 12 को साथ ले जाता था, कोई 13 को साथ ले जाता था। अबू बकर सिद्दीक 70 को ले जाया करते थे। 70 तालिब इल्मों को ले जाते थे और जाके खाना खिलाया करते थे। और फरमाते हैं जब सहाबा के बागों में खजूरें पकती और जब अंगूर पकते तो कहते हैं जहां साहब सुफा का चबूतरा था, जहां मदरसा था, वहां सहाबा ने एक रस्सी बांध दी थी जिसके बाग में ताजा खजूरें पकती थी, वहां ला के लटकाया करता था। वो ताजा अंगूर वहां ला करके लटकाया करता था। तालिब इल्म खाते थे, वो भी खुश होते थे, रसूल पाक भी राजी हुआ करते थे।